نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے فرائض میں قرات کے بعد رکوع ہے جی، چوتھا فرض۔ رکوع میں اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں کو پہنچ جائیں، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے۔ یہ رکوع کا کم از کم اتنا رکوع ہونا چاہیے کہ آدمی جھک کے ہاتھ بڑھائے تو اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائے، اور اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ پیٹھ سیدھی ہو جائے، ہاتھ گھٹنوں کے اوپر ہوں اور قوضہ پشت کے اس کا حد رکوع کو پہنچ گیا ہو، رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے۔ اچھا جی، اگر کوئی بندہ نہیں کر سکتا رکوع، عذر ہے، تو پھر سر کے اشارے سے رکوع کافی ہے، سر کے اشارے سے رکوع ہو جائے۔ یہ اعلیٰ درجہ اور ادنا درجہ۔ ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر رکھ کے ایسے اس کو آپ گھٹنے کو کور کر لیں، یہ گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھنے کا طریقہ کار ہے۔ کمر سیدھی ہو، ہاتھ سیدھے ہوں، ٹھیک ہے جی، گھٹنے کے اوپر ہوں، اور ایسے پکڑنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ مثلا ایسے کر لینا ہاتھ کو، یہ ایسے کر لینا ہاتھ کو، یہ گھٹنے کے اوپر درست نہیں، گھٹنا ہے اس کے اوپر ایسے کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور سجدہ آ گیا جی، اگلا فرض۔ حدیث پاک میں ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک بندہ کس وقت ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت۔ اس لیے آقا جی نے ارشاد فرمایا اس وقت میں زیادہ دعائیں کرو، سجدے کی کیفیت میں دعائیں کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو عرض کروں، مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کی ذات جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اس کا ہم کوئی عضو نہیں بتا سکتے کہ یہ اس کا عضو ہے، لیکن اس کی شان کے لائق بندہ جس وقت سجدہ کرتا ہے تو اللہ کی شان کے لائق اس کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے، اللہ کی شان کے لائق۔ اب کیسے اس کے قدم ہے اللہ ہی جانے، میں ڈیفائن نہیں کر سکتا۔ اس کی شان کے لائق بندہ یعنی یہ ناک، پیشانی، پگڑی، یہ تینوں چیزیں انسان کی عزت اور غرور اور آکڑ کی نشانی ہوتی ہے۔ میری نک تو مٹی سے ملا دیتی، میرے سر کھے پا دیتی تو، میری پگڑی رول دیتی تو، یعنی یہ تینوں چیزیں ہمارے لیے وقار، عزت، تکبر اور بڑائی کی چیزیں، اور یہ تینوں چیزیں انسان سجدے کی کیفیت میں اللہ کے قدموں میں سرنڈر کر دیتا ہے۔ پگڑی بھی تیرے لیے، پیشانی بھی تیرے لیے، ناک بھی تیرے لیے۔ ناک کو زمین پر صرف ایسے نوک نہیں لگانی، پوری لگے کہ نرم ہڈی آپ کی زمین کو چھوئے۔ پیشانی کا صرف اشارہ نہیں ہوگا، پیشانی پوری جمے زمین پر، آکڑ پوری ختم کرنی ہے، ایسے نہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیشانی کا زمین پر جمنا سجدے کی حقیقت ہے، اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ لگنا شرط ہے۔ پاؤں نے جی ان کی انگلیاں ایسے ہونی چاہیے، انگلیاں قبلے کی جانب، پاؤں کی انگلیاں قبلے کی جانب ہوں، ایک ایک انگلی لگنا یہ شرط ہے۔ اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے تو سجدہ نہ ہوا، اور اگر سجدہ نہ ہوا تو فرض نہ ہوا، فرض ادا نہ ہوا، فرض ادا نہ ہوا تو نماز نہ ہوئی۔ یہ بھی نہیں کہ اینج بس ایویں نوک لگی ہو کہ سجدے میں گئے بس پیراں دی اینج نوک لا دیتی زمین تے، یہ نہیں۔ ہاں ایک صورت میں کہ اس پیروں کے اندر کولیسٹرول کا مریض ہے، زخم ہے کہ وہ ایسے پاؤں نہیں کر سکتا، ہاں جی، شوگر کا مریض ہے کہ اس کے پاؤں سوجے ہوئے ہیں،
ہڈیاں سوجی ہوئی ہیں، ہڈیاں اتنی نرم ہو گئی ہیں، کیسے کرے گا تو ٹوٹ جائیں گی، پھر کونا لگا لے، پھر انگلیاں لگا. لیکن اگر یہ کوئی عذر نہیں ہے تو پھر نہیں بابو، انگلیاں لگانے سے کام نہیں چلے گا، ایسے پوری دمانی پڑیں گی. ٹھیک ہے نہیں. بعض اوقات بندے کے پیر سن ہو جاتے ہیں، بیماری کی وجہ سے پیر سن ہو جاتے ہیں، اس وقت بندہ اپنی طرف سے جتنی کوشش کر سکتا ہے اتنی کوشش کرے. ٹھیک ہے نہیں. یعنی سادہ لفظوں میں عذر ہے تو پھر تو یہ قابل قبول ہے کہ انگلیاں لگیں یا نوک لگ جائے، لیکن عذر نہیں تو پھر یہ قابل قبول نہیں ہے. پھر انگلیاں ایسے پوری مڑیں گی قبلہ کی جانب انگلیوں کا رخ ہوگا تو سجدہ. کیونکہ اکثر میں نے ساتھیوں کو دیکھا ہے، میں کوشش کرتا ہوں پہلے ہی آ جاؤں، کسی کی نماز پر نظر نہ پڑے، ذہن میں پھر عجیب عجیب وسوسے آتے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی لیٹ ہو جاتا ہوں تو اکثر سجدے میں آتی جاتی مرتبہ کیا کرتے ہیں، پیچھے سے دونوں پاؤں اٹھا لیتے ہیں. سجدے میں جا رہے ہیں تو جاتی دفعہ بھی پاؤں اٹھا کے رکھ دیے، جب آنے لگے پھر بھی پاؤں اٹھا لیے، یا پھر ایسے پاؤں پیچھے جوڑ کے کھڑے کر لیتے ہیں، یا پھر نہیں بھی کھڑے کرتے تو دونوں جوڑ کے ایسے رکھ دیتے ہیں. یہ سارے طریقے غلط ہیں. پاؤں ایسے ہونے چاہیے، انگلیوں کا رخ ایسے قبلہ کی جانب ہونا چاہیے، پیر جمع ہونے چاہیے، جب آئے جائے ان دونوں صورتوں میں پیر اس کے زمین سے جدا نہیں ہونے چاہیے. اس مسئلے سے اکثر ساتھی غافل ہیں. دور مختار فتاوی رضویہ شریف کے اندر اسی طرح لکھا ہوا ہے. اگر کسی عذر کے سبب پیشانی زمین پر نہیں لگا سکتا تو صرف ناک سے سجدہ کرے. پھر فقط ناک کی نوک لگانا کافی نہیں بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگانا ضروری ہے. زخم ہے نہیں زمین پر لگا سکتا سر، تو اب صرف سجدہ ناک پہ کرے گا. تو ناک کے لیے وہی حکم جو میں نے پہلے عرض کیا، ناک کی نرم ہڈی زمین پر لگے. عذر آ گیا نا جی، زخم آ گیا، ہاں، تو اب ناک کے اوپر سجدہ کیا جا سکتا ہے. لیکن رخسار ہیں، جس کو رخسار کہتے ہیں، ایسے یا تھوڑی ایسے، ان دونوں کے اوپر سجدہ نہیں ہوگا، خواہ عذر ہو یا نہ ہو. نہ تھوڑی کے اوپر سجدہ ہے نہ رخسار کے اوپر سجدہ ہے، دونوں پر سجدہ نہیں ہوگا. تو پھر کیا حکم ہے؟ پھر فتاوی عالمگیری والے لکھتے ہیں کہ پھر وہ اشارے سے سجدہ کریں. ناک بھی نہیں لگا سکتا، ماتھا بھی نہیں لگا سکتا، ہے نہیں، تو اب کیا کرے گا؟ اشارے سے سجدہ کرے گا. ہر رکعت میں 2 مرتبہ سجدہ فرض ہے. سجدہ کتنی مرتبہ فرض ہے؟ 2 مرتبہ ایک رکعت. کسی نرم چیز مثلا گھاس، روئی، قالین وغیرہ پر سجدہ کیا، پیشانی جم گئی، اتنی دبائے کہ اب دبانے سے نہ دبے تو جائز ہے، ورنہ نہیں. فتاوی عالمگیری. بعض جگہ سردی کے اندر، یہ اب تو ہمارے شہروں میں تو یہ چیز نہیں ہے، دیہاتوں میں بھی، وہ دیہات جو ابھی بہت بچھڑے ہوئے ہیں ان میں ابھی بھی نیچے پرالی، ہم اس کو کہتے ہیں، پرالی بچھا دیتے ہیں، اور وہ پرالی تھوڑی سی نرم ہوتی ہے، تھوڑی سی باؤنسی ہوتی ہے، اس پر سجدہ کریں. اس بات کا دھیان رکھیں کہ پیشانی خوب دبے. اگر نہ دبی، دبانے سے اندر جا رہی ہے اور وہ لچک باقی ہے تو نماز نہیں ہوگی. پیشانی کا جمنا، ٹھیک ہے، ناک کی ہڈی تک نہ دبی، یعنی ناک کی یہ جو ہم نے یہ نرم ہڈی تک نہیں گئی تو یہ مکروہ تحریمی اور واجب الاعادہ ہے. اگر کمانی دار گدے پر سجدہ میں پیشانی خوب نہیں دبتی لہذا نماز نہ ہوگی. کمانی دار گدے کے اوپر بھی نہیں، اکثر وہ سپرنگ والے گدے آتے ہیں ان کے اوپر بھی نماز جائز نہیں، کیونکہ وہ دبانے سے نیچے دبتے جاتے. ریل کے درجوں میں جو سیٹیں استعمال کرتی ہیں اس کے اندر بھی نرم گدا ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی نماز جائز نہیں. اتر کر نیچے جو ان کی وہ جگہ بنی ہوتی ہے وہاں پر نماز جائز ہے، وہاں پر نماز پڑھنی چاہیے. جوار، باجرہ، چھوٹے دانوں پر پیشانی نہ جمے تو ایسی پر بھی سجدہ جائز نہیں، نماز نہیں ہوگی. البتہ بوری وغیرہ میں خوب کس کر بھر دیے گئے پیشانی جمنے سے مانے نہ ہوں تو ہو جائے گی. فتاوی عالمگیری کے اندر اسی طرح. اگر کسی اژدہام کی وجہ سے، اژدہام کے بہت زیادہ رش،
اتنا زیادہ رش ہو گیا کہ اب لوگوں کے اوپر لوگ چڑھے ہوئے ہیں، سجدہ کرنے کی جگہ نہیں مل رہی، تو یہ حصہ ران کہلاتا ہے۔ ران کے اوپر سجدہ کیا کس وجہ سے؟ اژدہام کی وجہ سے، تو جائز ہے، بلا عذر باطل، بلا عذر جائز نہیں۔ گھٹنے پر عذر اور بلا عذر کسی بھی حالت میں نماز نہیں ہوگی۔ فتاوی در مختار اور عالمگیری کے اندر اسی طرح گھٹنے کے اوپر سجدہ نہیں کیا جا سکتا اژدہام کی وجہ سے، یعنی زیادہ رش ہونے کی وجہ سے۔ اگر کسی دوسرے کی پیٹھ پر سجدہ کیا اور اس کی نماز میں اس کا شریک ہے تو جائز ہے۔ عیدین کی نماز ہے، جمعہ کی نماز ہے، بہت زیادہ رش ہو گیا، آگے سجدہ کرنے کی جگہ نہیں تو اگلے ہی بندے کی کمر پہ سجدہ کر دیا، اگر وہ بھی جماعت کا حصہ ہے تو جائز ہے، اگر وہ جماعت کا حصہ نہیں تو جائز نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وہ اگر اس کا شریک نہ ہو تو دونوں اپنی اپنی پڑھتے ہوں تو پھر یہ نماز جائز نہیں ہے، کسی کی کمر پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر اسی طرح ہتھیلی، آستین، امامہ کے بیچ یا کسی اور کپڑے پر جسے پہنے ہوئے ہے سجدہ اور نیچے کی جگہ ناپاک ہے تو سجدہ نہ ہوا، وہاں ان سب صورتوں میں جب کہ پھر پاک جگہ پر سجدہ کر لیا ہو گیا۔ نماز میں جگہ کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، یہ دونوں چیزیں شرط ہیں۔ لباس تو پاک ہے، جگہ پاک نہیں، اس جگہ پہ سجدہ کرے گا تو سجدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر جگہ پاک ہے تو سجدہ کیا تو پھر اس صورت میں سجدہ ہو جائے گا۔ امامہ کے بیچ پر سجدہ کیا، اگر ماتھا خوب جم گیا سجدہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا، اکثر ساتھی امامہ شریف ماتھے کے اوپر بھی باندھ لیتے ہیں، ماتھے کے اوپر بھی آ جاتا ہے تو یہاں پر یہ درمیان بن جاتا ہے، تو اس کے اوپر اگر اس نے سجدہ کیا اور یہاں پر وہ جم گیا، یعنی خوب جم رہا ہے، کیونکہ اکثر یہ امامے مضبوط ہوتے ہیں، نرم نہیں ہوتے، تو اس کے اوپر ایسے دباؤ ڈالا، جم گیا تو سجدہ ہو گیا۔ اور ماتھا نہ جما بلکہ فقط چھو گیا، دبانے سے دبے گا یا سر کا کوئی حصہ لگا تو نہ ہوا۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ پیشانی کا جمنا ضروری ہے، سجدے کی کیفیت میں پیشانی کا جمنا ضروری ہے۔ ایسی جگہ سجدہ کیا کہ قدم کی بنسبت 12 انگل سے زیادہ اونچی ہے، سجدہ نہ ہوا ورنہ ہو گیا۔ آدمی کو اونچی جگہ پر سجدہ کرنا، میں اکثر یہاں پر عرض کرتا ہوں، یہ جو ہے نا جی آج کل آئی ہوئی کرسی، میں نے اپنے مسجد میں تو نہیں رکھنے دی، امام صاحب اگر تھوڑی سی محنت کریں تو کوشش ہو جاتی ہے، آگے پھٹے لگے ہوتے ہیں کرسیوں کے اور اسی کے اوپر رکوع اور سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ جائز نہیں، پھٹے کے اوپر جائز نہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ پیشانی اوپر ہوتی ہے قدموں سے، نمبر 1۔ دوسری وجہ یہ ہے، یہ صراحتاً تشبہ ہے۔ میں خود چرچ میں گیا ہوں، وہاں پہ باقاعدہ اسی طرح سٹول پڑے ہوتے ہیں، جو وہ ہیں نا جی مسلسل چلنے والے، ایک تو عام چرچ ہے جو بند ہے، کدی چل پہ سنڈے والے دن جو مسلسل چلتے ہیں، ان کے آگے بھی اسی طرح جس طرح کلاس روموں میں پھٹے رکھے ہوتے ہیں، آگے پھٹے ان کے بنے ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے اوپر عبادات کا سلسلہ کرتے ہیں۔ رکوع کے لیے سر کا اشارہ کافی ہے اور سجدے کے لیے اس سے زیادہ جھک جانا کافی۔ جب آدمی قیام جیسا فرض عذر کی وجہ سے ساقط کر رہا ہے، سجدے جیسا فرض، رکوع جیسا فرض کر رہا ہے، تو پھر یہ تکلف کیوں کر رہا ہے؟ پھر اشارہ کرے گا۔ یہ تھا جی رکوع کا اور سجدے کا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن و حدیث کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔